آج مراقبے کی ابتدا اور انتہا سے بات ہوگی، باریک گہرے لطیف اشاروں کے ساتھ۔ جو اس راہ کا راہی ہے، امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پائے گا۔ جتنی لگن سچی اتنی سمجھ پکی، اور یاد رکھنا کہ سب سے سچا اور کھرا مشاہدہ انسان کا اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ خود کی حرکات و سکنات پہ غور، تاکہ اصلاح ہو اپنی، نہ کہ دوسروں کی حالت پہ غور کرتے اپنے آپ سے غافل ہو جانا۔ جب کچھ نہیں دیکھنے کی کیفیت کی چاہ تم پہ طاری ہو گئی، تو پھر وہ نظر آئے گا جو رب دکھائے گا۔ جب کچھ نہیں دیکھنے کی کیفیت تم پہ طاری ہو گئی، تو پھر وہ نظر آئے گا جو رب دکھائے گا۔ الف اللہ پڑھ حافظ ہویوں، گیا حجاب نہ پردہ ہو۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، طالب ہویوں زردہ ہو۔ سے ہزار کتاباں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہو۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا، باہو چور اندر دا ہو۔ قرآن کو پڑھ پڑھ تم نے یاد تو کر لیا، لیکن جو پردہ ہے وہ ابھی بھی نہیں گیا، کہ اس کے اصل مقصد کو نہیں سمجھ پائی۔ اے درویش مجذوب، اس علم کو پڑھ پڑھ تم عالم تو کہلوانے لگے، اور تم میں دولت کی حرص مرنے کی بجائے اور بڑھ گئی۔ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، مگر تم اپنی میں انا کو نہیں مار سکی۔ باہو اپنے اندر کے چور کو فقیروں کے سوا کوئی نہیں مار سکا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسوس ہونا، کسی شے کی موجودگی کا احساس ہونا۔ محسوس کرنا کچھ اور ہے، اور اس محسوس کی کیفیت کا چھا جانا کچھ اور ہے۔ انسان جب تک کسی شے، کسی کیفیت میں خود کو کھو نہیں دیتا، یعنی خود کو کسی شے کے خیال میں جذب نہیں کر دیتا، تب تک وہ شے اپنا رنگ، اپنا اثر اس پہ سے نہیں دکھاتی، یعنی اس انسان سے وہ بات ظاہر نہیں ہوتی۔ ذہن، سوچ انسان کو ڈھانک دیتی ہے، اور جب سوچ میں انسان ڈوب جاتا ہے تو وہ سوچ پھر اپنا اثر دکھانے لگتی ہے،
اور اثر تب دکھانے لگتی ہے جب انسان وہ بن جائے جو وہ سوچ رہا تھا۔ پہلی تبدیلی سوچ کے ساتھ حواس کو تبدیل کر دیتی ہے، یعنی اس کے دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور سونگھنے یعنی محسوس کرنے کی کیفیات بالکل وہی ہو جائیں جیسی کہ وہ شے ہے، تو وہ شے بن جاتی ہے۔ انسان سوچ ہے، سوچ ہے، سوچ ہے، اس کی سوچ ہی اسے بناتی یا بگاڑتی رہتی ہے۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا، ابھی صرف احساس ہوا، مگر جب میں نے خود کو اس خطرے میں پوری طرح گھرا ہوا محسوس کرنا شروع کیا، یعنی میں اس خطرے کے اثرات کو خود پہ محسوس کرنے لگی، تو سوچ نے خطرے کو مکمل طور پہ قبول کر کے میری جانب بھیج دیا، یعنی مجھ پہ طاری کر دیا، اور اس وجہ سے میں کچھ دیر پہلے جس مقام پہ تھی، جس جگہ تھی یا اپنے گھر تھی، مجھے ان سب جگہوں سے خوف آنے لگا۔ تو یہ کرشمہ کس نے دکھایا؟ میری سوچ نے۔ سوچ سے پیدا ہونے والی ریڈیشن کہہ لیں یا اس کی لہریں، ٹھیک اسی طرح خوشی جو ابھی وجود میں یعنی ظاہر میں نہ آئی ہو، مگر جب میں نے اس خوشی میں جا کر دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ سوچ ہی سوچ میں اسے محسوس کیا، تو اس کے اثرات مجھ پہ طاری ہو گئے اور خوشی مجھ پہ چھا گئی۔ یہ سب انسان کی منفی یا مثبت سوچ کا کھیل ہے، اور جو انسان کسی ایک سوچ کو سوچ سے باہر لا کر اسی کیفیت میں اس سوچ کے حصول کے مطابق عمل کرتا جائے، تو وہ سوچ پھر ظاہر میں آ جاتی ہے۔ اب وہ سوچ صرف مجھے نہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی مجھ سے پہنچے گی۔ خیالات کے، سوچ کے، شعور کے یہ دائرے، یہ لہریں پھر فضا میں پھیل جاتی ہیں، اور جس کی سوچ اس وقت اسی ریڈیشن پہ سفر کر رہی ہو، اسی لہروں پہ، تو اسے متاثر کرتی ہے اور ان سے خارج ہونے والی توانائی مجھ تک پہنچتی ہے۔ سوچ میں زور پڑتا ہے، سوچ طاقتور ہوتی جاتی ہے اور پھر ظاہری وجود میں سامنے آ جاتی ہے۔ خیال سے نکلا ایک سفر مکمل ہوا، اسی شکل میں جب ظہور میں آ گیا، تو قرآن میں 21 مقام پہ درخت کا لفظ استعمال ہوا، جس کی تفصیل گزشتہ 2 ویڈیو بیان سے جاری ہے۔ آج اسی سلسلے میں تیسرا بیان ہے، اور آج جن آیات کا ذکر ہے وہ آیات سورہ نجم کی آیت 14 اور 16 ہیں۔ ان آیات کا باطنی مفہوم بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک و ببرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا کے پاس، جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آدم علیہ السلام اپنی اصل انسانی شناخت یعنی حقیقی شعور، حقیقی انسان کو بھول کر جسمانی حالت کو قبول کر بیٹھے اور اسے ہی مکمل جانا کہ اس میں چھپ کر وہ خود کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ پائیں گے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی کہ اس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اس میں داخل ہو کر انسان میں طبعی حالتیں اور ضرورتیں جاگ اٹھتی ہیں، اس کے بارے میں رب پاک نے فرمایا کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا۔ تو رب پاک نے کہا کہ آدم کی مانو، انسان کی مانو، جو یہ کہے گا، تو ہر ماننے والی شے نے، ہر ماننے والی حالت نے رب کی یہ بات مان لی کہ وہ انسان کی مانیں گے جس طرح وہ کہے گا، سوائے ایک ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں مانوں گا، کیونکہ میرا ایک وجود ہے، میری ایک نظر آنے والی حیثیت ہے۔ یہ آدم جو مٹی ہے، مٹی جو عاجز ہے، جسے تو نے اختیار دیا ہے کہ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا ناشکرا۔ تو اے رب،
تو نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں راستوں کا سمجھا دیا اور اختیار دے دیا کہ اب جو بھی راہ ان میں سے چن لو۔ تو جب رب پاک نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو کہ یہ کل کائنات میں انسان کے حق میں، اس کی پرورش میں، اس کے رزق میں، اس کی زندگی اور موت میں، اس کو قائم رکھنے میں جو بھی نظام کام کر رہے ہیں، ان سب نے ہاں کر دی اپنے رب کے حکم پہ کہ وہ مکمل سازگار ماحول انسان کے حق میں چلے گا، کہ انسان کا پیدا ہونا، اس کا بڑھنا، اس کا پھلنا پھولنا، اس کی جسمانی اور ذہنی نظام جو معاون ہیں، مددگار ہیں انسان کے لیے، تو ان سب نے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ یعنی وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، اور اس نے آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کو اپنے فضل سے تمہارے کام پر لگا دیا ہے۔ بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہی وہ ذرائع ہیں، وہ تمام ذرائع ہیں، وہ تمام انتظامات ہیں، وہ تمام فرشتے ہیں جن کو رب نے حکم دیا کہ ایسے ہی اپنے کام میں لگے رہو گے۔ تو ان سب نے اس تسبیح کو قبول کر لیا کہ لگاتار ذکر جاری رہے گا اور جاری ہے۔ تو یہ بات تھی رب پاک کی انتظام کی۔ اب جس کے لیے یہ سب کیا رب پاک نے، یعنی انسان کے واسطے، تو ابھی تو انسان کا کوئی کام شروع ہی نہیں ہوا، جبکہ رب پاک نے فرمایا کہ ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا، اور پیدا ہی اس لیے کیا انسان کو کہ اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ رب پاک نے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ رب پاک نے انسان کو پیدا کیا، اس کے رہنے کا سارا انتظام کیا، اور پھر اس انتظام کو پابند کیا کہ تسبیح ہوتی رہے گی جیسی حکم دے دیا، اور سب ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو یہاں تک تو مکمل کام، مکمل انتظام ہو گیا رب پاک کی جانب سے۔ اب انسان کو بنانے کا مقصد کہ وہ بندگی کرے گا اپنے رب کی، یعنی اس کی ہر بات مانے گا، اس کے ہر حکم کو بجا لائے گا جیسا کہہ دیا گیا۔ تو اب انسان کی باری آ گئی، تمام انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد، کہ اب آزمائش ہوگی اس بات کی کہ جس لیے پیدا کیے گئے ہو اے انسانوں، تو اس پہ پورا اترو گے یا نہیں۔ اور آزمائش کے لیے کوئی نہ کوئی شے، کوئی کیفیت، کوئی حالت، کوئی ضرورت، کوئی خواہش تو ایسی ہونی چاہیے، یا ایسا کوئی ماڈل سامنے ہو جس کو دیکھ کر انسان کا ذہن بدلے، اس بات سے اس کو ہٹائے جس کا حکم رب نے دیا۔ تو سب نے سجدہ کیا رب پاک کے حکم پہ سوائے ایک ابلیس کے۔ تو یہ ابلیس کون ہے جس نے رب کے حکم کے سامنے نہ کر دی، یعنی کہہ دیا میں نہیں مانتا یا میں نہیں مانوں گا کبھی آدم کی۔ تو آدم انسان کی شعوری حالت ہے، اصل انسان ہے، اور ابلیس آدم کی جسمانی حالت، یعنی جسم کی ضروریات، اس کی خواہشات، اس کا رجحان۔ شعور جانتا ہے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیونکہ اسے رب پاک نے اس کی سرشت میں یہ سب ودیت کر دیا کہ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے اور فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو آدم نے ان سب ناموں کا بتا دیا رب پاک کو، یعنی شعور نے، شعوری روحانی انسان نے سب بتا دیا جو اسے رب نے سکھایا، سمجھایا، راہ دکھائی۔ تو شعور نے قبول کر لی وہ بندگی کہ رب تو جیسا کہتا ہے میں کروں گا۔ تو رب نے پھر آزمائش کے لیے انسان کو دیکھنے والا، سننے والا بنا دیا، تمام علم دے کر اب آزمائش کے لیے یہ معاملہ پیش فرمایا کہ دیکھیں کہ انسان جو سب جان چکا ہے وہ اب اس پہ قائم بھی رہتا ہے یا نہیں۔ تو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا۔ تو یہ ابلیس کون ہے جس نے ابتدا ہی میں انسان کو، شعور کو ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں مانوں گا اس کی؟ تو یہ ابلیس کون ہے اور یہ شیطان بن کر کیسے ایکٹیویٹ ہوتا ہے انسان میں؟ تو اس کے لیے ایک سادی سی مثال دیکھیے
کہ سارا دن شعور کے ساتھ کون ہے، انسان کے ساتھ کون ہے؟ جب تک انسان رب کے حکم کے مطابق رہ رہا ہے تب تک وہ شعور کی حالت میں ہے، اور جیسے ہی کچھ ایسا کیا جو دل جانتا ہے کہ خلاف ہے رب کے حکم کے، تو انسان جسم میں آ گیا، جسم میں اتر گیا، اسے قبول کر لیا۔ اس کو اور بھی آسان لفظوں میں اب اس مثال سے سمجھو کہ میں خود کی ہی مثال سے بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ سب سے سچا اور کھرا مشاہدہ انسان کا اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ خود کی حرکات و سکنات پہ غور تاکہ اصلاح ہو، اپنی نہ کہ دوسروں کی حالت پہ غور کرتے جانا اور اپنے آپ سے غافل ہو جانا۔ تو ابلیس کون ہے؟ جو شیطان بن کر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو جیسے کسی عمل کے نتیجے میں ہی، کسی ایکشن سے ہی کوئی ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، تو بالفرض میں اسی آج کے بیان پہ کچھ پڑھ رہی ہوں، کچھ مزید ریفرنس قرآن سے کتابوں سے اکٹھا کر رہی ہوں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آیات مختلف پہ غور ہو رہا ہے، اور کوشش ہے کہ کام یعنی آج کا بیان نمٹ جائے تو اپلوڈ ہو جائے کہ اس دوران اذان عصر ہو گئی، کان میں آواز گونج رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شعور کو خبر ہے کہ رب پاک کا حکم ہے اور فرض کیا گیا حکم ہے کہ نماز ادا کرو، اور میں کسی ایسی پوزیشن یا جگہ پہ بھی نہیں کہ کام کو درمیان سے کچھ دیر کے لیے روکا نہ جا سکے۔ دماغ تو اندر سے آواز دے رہا ہے، یہ شعور کہ اٹھو، اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی شعور جانتا ہے اچھائی کو بھی برائی کو بھی، مگر رکاوٹ کیا بنی؟ جسم میں درد ہو رہا ہے، تھوڑا دیر بعد اٹھتے ہیں، ابھی کون سا سر کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ وہی جسم ہے جو تمہیں لیے اپنی مرضی سے گھوم رہا ہے۔ جب تک انٹرنیٹ کے سامنے، کمپیوٹر کے سامنے، موبائل کے سامنے ہوتا ہے تو بڑا فریش فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب جیسے ہی حکم ہوا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو کون پیچھے ہٹا؟ ابلیس۔ آدم کے آگے سجدہ یعنی اللہ کا حکم، اور پیچھے ہٹنے والا کون؟ یہ جسم، اس کی سستی، اس کے بہانے اللہ کے حکم کے سامنے شعوری انسان، حقیقی انسان جھک گیا، اور جب آزمائش ہوئی اس کے جھکنے کی اور سامنے لایا گیا جسمانی شکل اسی شعور کی، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانوں گا شعور کی بات، بلکہ جیسا میرا جسم کہتا ہے وہ کروں گا۔ تو انسان اپنے ہی آمنے سامنے ہے۔ بات تو یہ تھی کہ شعور جسم کو کنٹرول کرے گا، مگر جسم نے شعور کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، اپنی ایک الگ حیثیت سمجھنی شروع کر دی، خود کو رب کے مد مقابل کرنے کی جسارت کر دی کہ اس نے حکم دیا اور جسم نے انکار کر دیا۔ اور کیوں؟ کیونکہ رب پاک نے انسان کو اختیار دیا اس کی آزمائش کے واسطے کہ یہ میرا بندہ بنتا ہے یا اپنے نفس کا۔ تو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے کی، اور اگر برائی کی تو وہ بھی اپنے ہی لیے کی، کہ تم بھلائی کر رہے ہو تو بھی تم ہی ہو، اور اگر برائی کر رہے ہو تو بھی تم ہی ہو، مگر اچھائی اور برائی کا نتیجہ مختلف ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام اپنی اصل انسانی شناخت یعنی حقیقی شعور، حقیقی انسان کو بھول کر جسمانی حالت کو قبول کر بیٹھے کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، مگر اس نے انکار کر دیا کہ سب نے اقرار کر لیا، انکار کیا تو تمہاری میں نے۔ پھر ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیرے جوڑے کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے؟ پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر بھٹک گیا۔ آدم یعنی شعور اور جسم۔ آدم کے دو ہاتھ، ایک دایاں ایک بایاں، دائیں جانب والا ہاتھ خیر کا، اچھائی کا، شعور کا، اور بائیں جانب والا ہاتھ شر کا، برائی کا، جسم کا۔ دو راہیں
کہ اور قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی کہ آدم یعنی انسان یعنی حقیقی انسان، جس کو دو وجود اور ملے جو اسی کے ہم شکل ہیں، ایک کا نام شعور ہے، ایک کا نام جسم ہے، اور آدم کا کام یہ ہے کہ وہ ان دونوں امانتوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھے۔ آدم کو یہ وجود عطا کیے گئے اور انہی پہ آزمائش لگا دی گئی کہ ان کو ویسا ہی رکھنا جیسا کہ تمہیں عطا کیے جا رہے ہیں، ان میں کوئی ملاوٹ مت آنے دینا اپنی جانب سے، کہ یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اس کو، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ کس کو دبا دیا؟ جس نے اپنی حقیقت کو دبا دیا، بھلا دیا، اور جس انسان نے اس عقل اور جسم کو اپنے ماتحت لے کر چلنا ہے، کیونکہ حقیقی انسان ماتحت ہے اپنے رب کا، کہ وہ یہ عہد اپنے حقیقی وجود میں اپنے رب پاک سے کر چکا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بے شک تو ہمارا رب ہے، یہی جواب دیا۔ تو یہ اقرار ہوا، اور پھر اس اقرار کی آزمائش ہو رہی ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ تو ہی رب ہے، تو اب اس بات کو ثابت بھی کر کے دکھانا ہوگا، اور آزمائش کے لیے دی عقل کہ اس سے کام لینا، اس پہ سوار ہو کر، اور آزمائش ہے جسم مگر، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی عہد لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں پختگی نہ پائی۔ تو ہوا کیا کہ بھول گئے کہ رب پاک نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت یعنی شجرہ ممنوعہ کے قریب مت جانا، اپنے شعور کو غالب رکھنا، ہوش میں رہنا، اور اس جسم کو اپنے پہ حاوی مت ہونے دینا، ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، کہ یہ ابلیس ایک فریب خیال ہے کہ تم فقط ایک جسم ہو۔ اس خیال کو اپنے پہ سوار ہونے مت دینا کہ پھر تم اس شعوری حالت سے نکل جاؤ گے، وہ حالت کہ بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، کیونکہ تم کوئی جسم نہیں ہو، کوئی مادی وجود نہیں ہو، تمہاری حقیقت کچھ اور ہے۔ اے انسان تم کچھ اور ہو، فقط ایک جسم نہیں جو اب نظر آ رہے ہو، مگر وہ ابلیس، وہ فریب خیال تم پہ چھا گیا، اس نے تمہاری عقل کو گھیر رکھا ہے اور تم اس خیال میں ڈوب گئے کہ فریب خیال سے پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا اے آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے؟ تمہارے دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ تم ایک جسم ہو جو ختم ہو جائے گا، اور اس کو ختم ہونے سے بچانے کا طریقہ وہی درخت، وہی عمل ہے جس سے رب پاک نے منع فرمایا ہے، اور فریب خیال نے یقین دلا دیا کہ اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اس جسم کی پناہ میں آ کر، اس جسم کے گھیرے میں اتر کر، کہ پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر بھٹک گیا۔ ان دونوں شعور اور جسم نے اس جسمانی درخت سے کھایا تو انہوں نے ان کے جسم کو سمجھا اور جنت کے پتوں سے اس کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ جب ادراک ہو گیا کہ انہوں نے اپنی غیر جسمانی دائمی نوعیت کے بارے میں آگاہی کے ساتھ اپنے جسمانی احساس کو ڈھانپنے کی کوشش کی، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنی انا کا شکار ہو گئی اور اس کی طرز زندگی گمراہ ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں ناموں کی حقیقت پر پردہ ڈالنے کے نتیجے میں کہ رب نے جو نام سکھائے تھے وہ آدم بھول گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر بھٹک گیا، یعنی انسان پہلے رب کے کسی حکم کے خلاف چلنے کی سوچ پیدا کرتا ہے، وہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو شیطان، تو فریب خیال پھر اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں، وسوسے آنے لگتے ہیں۔ یہاں تو اس دنیا میں ہم الٹا ہی سنتے ہیں کہ میں بھٹک گیا تھا تو نافرمانی ہوئی، میں بھٹک گیا تھا تو غلطی ہوئی، مجھے بھٹکا دیا گیا تھا تو مجھ سے گناہ ہوا، یعنی میرا قصور نہیں بلکہ مجھے تو شیطان نے ورگلا دیا تھا۔ تو یہ بات صریحاً غلط ہے۔
انسان کی نیت جب غلطی کرنا چاہے، جب غلطی کا ارادہ اندر سے ہو، جب گناہ پر دل آمادہ ہو تو راستے پھر اس جانب کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پھر بھٹک گیا۔ تو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ تو جب وہ اللہ کے حکم کی پابندی سے باہر ہوا تو شیطان نے فریب خیال نے اس کو ڈھانپ دیا، تو شجرہ ممنوعہ سے بات شروع ہوئی، ابتدا ہوئی، اور اب یہیں سے سفر سدرۃ المنتہا کی جانب شروع ہوتا ہے۔ شجرہ ممنوعہ ایک وہ درخت جس نے انسان کو شعور سے جسم میں لا کھڑا کیا، اور سدرۃ المنتہا وہ شجر، وہ درخت کہ جس نے انسان کو جسم سے شعور کی طرف لوٹا دیا۔ تو کیسے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس، جبکہ اس سدرہ پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، سدرۃ المنتہا شعور کی انتہا کی وہ سطح جہاں انسان اپنی حقیقت کو جان لے، اور جسم اور اس کا احساس انسان سے جاتا رہے، اور انسان جان لے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے اور کون ہے۔ قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ بڑی غور طلب آیات ہیں، ذرا غور کرنا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی بات بیان کر رہے ہیں جو ان کو نظر آتی ہے، جو ان کو دکھائی جاتی ہے۔ یہاں جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں دھیان کا، توجہ کا، حقیقی راہ کا، تو بیشتر لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ نظر آئے، لوگوں کی باتیں سنیں، ادھر ادھر کے واقعات سنیں، رنگ و نور کے قصے سنیں، روحانی واردات میں کیا دیکھا وہ حالات پڑھے سنیں، اور پھر خواہش رکھی اپنے دل میں کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نظر آئے، کوئی رنگ دکھ گیا، کوئی ذرا معمول سے ہٹ کر خواب آ گیا تو شور ڈال دیتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، مجھے یہ محسوس ہوا، اور اسی بات کو مکمل جان لیتے ہیں کہ بس کافی ہو گیا، کہ بس مجھے اب رنگ نظر آنے لگے، کوئی خواب نظر آ گیا تو میں تو ہوں کوئی اب خاص شے۔ اور مراقبے کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کی اصل روح ہے، کہ ہر جانب سے انسان کٹ کر توجہ اپنے رب کی جانب لگا لے، صرف دھیان پروردگار کی یاد میں رہے، اس بات کا یا کسی واقعے کا یا کسی روحانی واردات کو دیکھنے کے واسطے کیے جانے والے مراقبے دنیا کی حدود سے باہر نہیں نکال سکتے، نہ ہی حواس کی قید کو توڑ سکتے ہیں۔ مراقبہ مطلب ہے کہ ہر سور سے، ہر رنگ سے کٹ جانا، اور صرف ایک رنگ میں، صرف اللہ کے ساتھ خود کو جوڑ لینا۔ خواہش دل میں پیدا ہی تب ہوتی ہے جب جسم کے ہونے کا احساس انسان میں موجود رہے۔ تو کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، تم میں دنیا نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہے خوب تیرتی ہے، جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو جب اللہ کی یاد میں، راہ حق میں، جب حقیقت کی تلاش میں یعنی خود کی تلاش میں ہو، تو پھر کوئی دنیاوی سوچ، کوئی رنگ و نور کا نظارہ، کوئی روحانی واردات، اس کی خواہش لے کر یاد الہی میں مت بیٹھنا، ورنہ پھر جو نظر آتا جائے گا وہ تمہاری ہی سوچ کے مدار کا حصہ ہوگا۔ بس سپرد کر دینا خود کو اپنے رب کے۔ جب کچھ نہیں دیکھنے کی کیفیت تم پہ طاری ہو گئی تو پھر وہ نظر آئے گا جو رب دکھائے گا۔ تو نہیں جھوٹ بولا دل نے جو اس نے دیکھا، اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا، کہ واقعی انہوں نے ایک بار پھر اسے دوبارہ دیکھا۔ حقیقت کا علم ہوش میں اترتے ہی آگاہی ہو گئی۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پہ خالص آفاقی شعور کی حیثیت سے ابدیت کا تجربہ، اور کہ جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کہ چھا رہا تھا۔ جب وہاں درختوں کا احاطہ کیا، جس نے اس کا احاطہ کیا،
حقیقت کی روشنی نے اس کے وجود کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ جسم بننے کا احساس کھو بیٹھے تو جب وہ جسم کے ہونے کے احساس کو کھو بیٹھے تو حقیقت کی روشنی نے ان کے وجود کو ڈھانپ لیا۔ حقیقت ان پر چھا گئی اور وہ حقیقت کے رنگ میں رنگے گئے۔ تو شجرہ ممنوعہ، انسانی جسم اور سدرۃ المنتہا خالص شعوری وجود، تو نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑھی۔ حقیقت کا عظیم مشاہدہ پا جانے کے بعد نہ تو مغرور ہوئے کہ حد سے باہر ہو جائیں اور نہ نگاہ پھر جسم کی طرف لوٹی۔ ذرا غور کرنا کہ یہاں کسی کو کوئی مشاہدہ ہو جائے تو ڈنڈورا پیٹ دیتا ہے، خود کو ولی عظیم ثابت کرنے لگتا ہے، پیر عامل کامل برمر کر دکھانے لگتا ہے، شور مچا دیتا ہے کہ میں نے یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، میں بڑی خاص ہستی بن گیا، ایک خالی برتن کی طرح بجنے لگتا ہے۔ مگر وہاں سبحان اللہ اتنا بڑا حقیقی مشاہدہ اپنی ذات کا عرفان پا جانے کے بعد بھی نہ تو نظر بہکی کہ جسم کی طرف لوٹتی اور نہ ہی حد سے زیادہ تجاوز کیا کہ دل میں غرور کا خیال پیدا ہو جاتا تو اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔